بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک مولوی صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب دینا ہوتا ہے تو وہ چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ اس دن سے فقیروں نے یہ بات اپنی گرہ میں باندھ لی تھی کہ ایک دن اس کا بھی چھپر پھٹے گا اور اس کے دن بھی پھر جائیں گے۔ فقیروں کو اپنے چھپر کی چھت کو تکتے تکتے 1 سال بیت گیا، لیکن اس کے چھپر کی چھت نہیں پھٹی۔ اگر کبھی رات کے سناٹے میں بلیاں چھپر کی چھت پر لڑتیں تو فقیروں کی آنکھ کھل جاتی کہ شاید فرشتے دولت برسانے آئے ہیں۔ حالانکہ فرشتوں کی آسانی کے لیے اس نے اپنا چھپر کمزور گھاس پھوس کا بنوایا تھا کہ پھاڑنے میں آسانی ہو، لیکن پورے سال اس میں سے بارش کا پانی اور سرد ہوا کے جھونکے ہی آتے رہے۔ ایک دن جب فقیروں کنویں پر سے نہا کر آ رہا تھا کہ سلیم نائی کی دکان پر ہیڈ ماسٹر تبارک علی کو بیٹھے دیکھا۔ تبارک علی صاحب نہایت نیک اور ذہین انسان تھے اور تمام گاؤں والے ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ فقیرو سلام کر کے ماسٹر صاحب کے برابر بیٹھ گیا۔ اس نے ماسٹر صاحب سے کہا، ماسٹر صاحب، مولوی صاحب نے ایک دن کہا تھا کہ اللہ جب دیتا ہے چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ میں تو 1 سال سے انتظار کر رہا ہوں، میرا چھپر تو ابھی تک نہیں پھٹا۔ ماسٹر صاحب نے مسکرا کر کہا، فقیرو، انہوں نے درست کہا ہے، لیکن صرف کاہلی سے سوئے سوئے چھپر تکنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ بھی ان کی ہی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ تمہارا کھیت بنجر پڑا ہے، اس پر محنت کرو، پھر دیکھو کس طرح چھپر پھٹتا ہے۔ فقیروں کی سمجھ میں تو بات نہیں آئی، پھر بھی اس نے اگلے دن اپنے اس کھیت سے جھاڑ جھنکار صاف کر کے کئی بار ہل چلائے، اور جب مٹی نرم ہو گئی تو گندم کی بوائی شروع کر دی۔ اب وہ شام کو واپسی تک اتنا تھک جاتا تھا کہ اس کو چھپر کا خیال بھی نہ رہتا۔ اس سال بہت بارش ہوئی اور اکثر کسانوں کی فصلیں تباہ ہو گئیں، لیکن چونکہ فقیروں کی زمین اونچائی پر تھی اس لیے اس کی فصل بہت اچھی ہوئی اور اس کے گودام گندم سے بھر گئے۔ اگلے سال اس نے ایک نشیب والا کھیت بھی خرید لیا۔ اس بار بارش بالکل نہیں ہوئی، لیکن فقیروں کا کھیت نشیب میں تھا، اس لیے اس کی فصل بہت اچھی ہوئی۔ اس طرح 2 سال میں فقیروں کے وارے نیارے ہو گئے۔ اب اس کے پاس بیلوں کی 6 جوڑیاں، 4 بھینسیں اور 3 گائیں تھیں۔ ایک شام جب وہ کھیت میں کام کر کے بانسری بجاتا ہوا گھر لوٹ رہا تھا، اچانک فقیروں کی چادر کسی جھاڑی کے کانٹوں میں پھنس گئی۔ پگ ڈنڈی کے نزدیک اگی ہوئی جنگلی جھاڑیاں اسے اکثر پریشان کرتی تھیں، اس لیے اس نے سوچا کہ ان کو صاف ہی کر دیا جائے۔ اس نے چادر ایک طرف رکھی اور کلہاڑی سے جھاڑی کی جڑ کھودنے لگا۔ اچانک کلہاڑی ٹھیک سے کسی چیز سے ٹکرائی۔ فقیروں نے کلہاڑی ایک طرف رکھ کر بیلچے سے مٹی کھودنا شروع کر دی۔ اچانک کسی برتن کا ڈھکنا نظر آیا۔ تھوڑا سا اور کھودنے کے بعد ایک مٹی کی ہانڈی نکل آئی۔ جب اس نے ڈھکن کھولا تو سونے چاندی کے سکے دیکھ کر اس کی خوشی سے چیخ نکل گئی۔ پھر اسے خیال آیا کہ جب اللہ میاں کو دینا ہوتا ہے تو وہ چھپر پھاڑ کر دیتا ہے، اس لیے یہ کوئی شیطانی چکر ہے۔ یہ سوچ کر اس نے وہ ہانڈی اسی طرح مٹی میں دبا دی اور ہاتھ جھاڑتا ہوا گھر لوٹ گیا۔ جب وہ کھانا کھا کر اپنی چارپائی پر لیٹا اپنے چھپر کی چھت کو گھور رہا تھا تو اس کی بیوی نے اس کی اداسی اور خاموشی کی وجہ پوچھی۔ فقیروں نے ان سونے چاندی کے سکوں کی کہانی اس کو سنا دی۔ بیوی نے اپنا سر پیٹ کر کہا، ارے تم تو دیوانے ہو گئے ہو، ہاتھ میں آئی دولت چھوڑ آئے۔ جب فقیرو سو گیا تو اس کی بیوی خاموشی سے اٹھی اور اپنی کمہارن پڑوسن کے پاس گئی اور باتوں باتوں میں اپنے شوہر کی حماقت کی داستان اسے سنائی اور اس سے کہا کہ وہ اس خزانے کو نکال لائے، آدھی دولت وہ خود رکھ لے اور آدھی اس کو دے دے۔ پڑوسن نے سارا ماجرا اپنے شوہر کو کہہ سنایا اور وہ اسی وقت پھاوڑ اور بیلچا لے کر اس جگہ جا پہنچا۔ کہتے ہیں کہ جیسے دانے دانے پر کھانے والے کا نام ہوتا ہے، ایسے ہی دولت بھی اپنی اپنی تقدیر سے ملتی ہے۔ کمہار نے جب مٹی کھود کر ہانڈی نکالی اور اس کا ڈھکن کھولا تو دیکھا کہ اس میں کئی سانپ کنڈلی مارے بیٹھے ہیں۔ کمہار کو بہت غصہ آیا۔ اس نے سوچا کہ فقیروں نے جان بوجھ کر اس سے مذاق کیا ہے۔ وہ ہانڈی کو اسی طرح چادر میں اچھی طرح لپیٹ کر لے گیا اور اسے اپنی کوٹری میں چھپا دیا۔
رات کے تیسرے پہر جب ہر طرف سناٹا چھا گیا تو کمہار آہستہ آہستہ فقیروں کے چھپر پر چڑھا اور چھپر کا تھوڑا سا گھاس پھوس سرکا کر ہانڈی الٹ دی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ ابھی فقیروں کی آنکھ لگی ہی تھی کہ اچانک لوہے کے بڑے صندوق پر گرتے ہوئے سونے چاندی کے سکوں کی جھنکار سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی خوشی اور حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ چاروں طرف سونے چاندی کے سکے بھرے ہوئے ہیں اور چھپر کے سوراخ میں سے چاندی کی کرنیں اس کی بیوی کے چہرے پر پڑ رہی ہیں۔ ان سکوں سے فقیروں نے ایک عالی شان گھر بنوایا۔ اب گاؤں میں فقیروں کا گھر سب سے اونچا ہے۔ پورے مکان کی چھتیں پکی ہیں، لیکن اس نے اب بھی ایک کمرے کی چھت پر چھپر ہی ڈالا ہوا ہے کہ نہ جانے اللہ میاں کب پھر مہربان ہو جائیں۔ اس سے ابھی تک اس حقیقت کا علم نہیں کہ یہ اس کی محنت کا پھل تھا جو اس نے بنجر زمین کو زرخیز بنانے میں کی تھی۔